جب یہ کہا گیا کہ اسلام کے پہنچانے کے عوض میں ہم آپ کو یہ تحفے دیتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب ان سے سوال کیجئے کہ اگر یہ آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، دین پہنچانے کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو اے محبوب ان سے کہیے کہ بدلہ صرف یہی ہوگا کہ آپ کی امت، آپ کی آل سے، آپ کی اہل بیت سے مودت کرے، ان سے محبت کرے، ان سے مودت کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کی نص سے اگر ہم کہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو تو یوں ہی نہیں کہتے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج و زکوٰۃ کا حکم دیا، اعمال صالحات کا حکم دیا، جیسے جن چیزوں سے روکا، حلال و حرام کا ذکر کیا، ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت کا آپ سے سوال فرمایا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اور تحریف کسی بھی مکتب فکر کا شخص نہیں کر سکتا۔ جب بات اہل بیت کی آئی تو مخصوص کر دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امت سے کہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، یہ الگ مواقع پر کہا گیا، لیکن اسلام کے عوض میں، یعنی اسلام سے بڑی کوئی نعمت ہے بتائیے؟ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے، اور اسلام جو اجر رسالت ہے، جو رسالت کے وسیلے سے، وساطت سے، ذریعے سے ہم کو ملا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا بتائیے؟ اس کا اجر یہ ہوگا کہ آپ کو اہل بیت اطہار سے مودت کرنی ہے۔ دیکھیں، محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ مودت کا لفظ استعمال کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ مودت کا لفظ کیا ہے۔ محبت کے یہ معنی ہے کہ بھئی کسی کے پاس اقتدار ہے، کرسی پر ہے تو آپ کو محبت ہے، کرسی پہ سے اتر گیا محبت ختم ہو گئی۔ کسی کو کسی کے حسن و جمال پر کوئی فدا ہو گیا، حسن و جمال ہے تب تک محبت ہے، حسن چلا گیا محبت چلی گئی۔ اقتدار کے باعث محبت ہے، اقتدار پر بیٹھا ہے محبت ہے، اتر گیا محبت چلی گئی۔ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ سے بدسلوکی کی، آپ کی ساری محبت ختم ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مودت کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ دیکھو مودت اسے کہتے ہیں کہ حسن و جمال ہے تب بھی محبت ہے، نہیں ہے تب بھی مودت ہے، اقتدار ہے تو بھی مودت ہے، اقتدار چلا گیا تب بھی مودت ہے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام نے اقتدار چھوڑ دیا تو اللہ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی یہ تاکید فرما دی، دیکھو اگر نبی کے نواسے کے پاس اقتدار ہے تو تم اس سے محبت کر رہے ہو، مودت کر رہے ہو، اور اگر یہ چلی جائے نبی کا نواسا امت میں اختلاف دور کرنے، بھیک میں، خیرات میں اقتدار کسی کو دے دے، اور اگر اس کے پاس اقتدار نہ رہے تب بھی تمہیں اس سے مودت کرنی ہوگی، جاہ و جلال ہے تب بھی مودت کرنی ہوگی، اور نہیں ہے تب بھی کرنی ہوگی، دولت ہے تب بھی کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہے فقیرانہ زندگی کوئی سید زادہ گزار رہا ہے نبی کا خاندان کا شخص، تب بھی تم کو مودت کرنی پڑے گی۔ تو یہ کنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے کہ جس سے کوئی چھٹکارا اور نجات کی صورتحال ہی نہیں۔ اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ ہر محبت، ہر مودت، ہر ریلیشن سے انسان کا یہ تقاضا ہے کہ بھئی اگر ہم آپ سے محبت کریں تو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں تو آخرت کا صحیح۔ یعنی انسان گریڈی ہے، انسان مطلبی ہے، مفاد پرست ہے۔ اس ہماری طباع جو اللہ نے، ہمارا ہیومن نیچر جو ڈیولپ کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر میں یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ انسان بدلہ چاہتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے احسان کا بدلہ اس کے سوا کہ احسان کیا جائے، یعنی اچھے کام کو ریسیپروکیٹ آپ اچھے کام ہی سے کریں گے، یہی چاہتا ہے۔ تو اب اہل بیت اطہار کی جو محبت اور مودت ہے، جس کا آپ کو اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟
یہ بات بڑی اہم ہے اور اس پر آپ کو بڑی غور و فکر کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے اور وہ کام کریں گے، حج کر کے آئیں گے، جنت کا وعدہ ہے، گناہوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، حج کر کے آئیں گے ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے جو مودت کا معاملہ ہے وہ کس لیے ضروری ہے؟ اب میری بات بڑے غور و فکر سے سنیں کہ محبت اہل بیت جس کی فرضیت قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نص قرآن کے ذریعے ثابت فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے، اس کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ دوستو نماز آپ جب پڑھیں گے جب مسلمان رہیں گے، روزہ اس کا قبول ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسے اتنے نان مسلمس ہیں جو فیشن کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ روزہ رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان کا روزہ قبول ہوگا؟ روزہ قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، حج پہ جانے کے لیے ایمان شرط ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو ایمان جب شرط ہے تو ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے جو ایمان آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو قبول کروا سکتے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان فرمایا، ایک انتظام فرمایا اور کہا کہ دیکھو تم گھبرانے اور ڈرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے انتظام کر جا رہا ہوں، تم اس کو فالو کرو گے تو تم کامیاب اور کامران رہ جاؤ گے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ اے میرے امتیوں میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، 3 مرتبہ اذکرکم باہل بیت، 3 مرتبہ حضور نے کہا کہ میں میری اہل بیت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔